غلام، تیسرے کا نام زکریا ہے۔ کہا میں نے جب دور سے قافلے کو دیکھا تو میں نے آواز دی موسیٰ، یحییٰ، زکریا، تو اس کے بیٹوں نے لبیک لبیک کی آوازیں لگائیں۔ دور سے اس کے بیٹے دوڑتے ہوئے، فرما بردار بیٹے تھے، اڑتے ہوئے ابن مبارک فرماتے ہیں میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں سواری سے نیچے اترا، کہا کہ میری نظریں بتا رہی تھی کہ میں جا کر ان لڑکوں کی آنکھوں کو، ان کے ماتھوں کو چوموں کہ کیا یہ ماں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور ابن مبارک وقت کے بہت بڑے حدیث کے امام تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جو حدیث پڑھتے ہیں، امام بخاری کے 90,000 شاگرد تھے بخاری شریف کے، اور بخاری شریف میں 1020 حدیثیں ہیں۔ ہم جو نسخہ بخاری شریف کا پڑھتے ہیں، ہمارے جو علماء کرام پاکستان کے، ہندوستان کے پڑھتے ہیں، اس نسخے کے جو بانی تھے ان کے علاقے کا نام تھا فربری۔ یہ نسخہ فربری ہے، 1020 حدیثیں اس میں ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک ہمارے استادوں کے استاد، یہ جو اہل سنت والجماعت دیوبند ہے، اس کے استادوں میں ایک استاد کا نام عبداللہ ابن مبارک الزبیدی ہے۔ یعنی ہم ان کی اولاد، ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں دیوبند اہل سنت والجماعت کے، یہ سارے انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ یہ تمہاری اماں ہے؟ تو کہا کہ ان نوجوانوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، یہ ہماری اماں ہے جس کے قدموں میں ہماری جنت ہے۔ کہا کہ وہ بچے آئے اور لائن کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے سر جھکا کے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ تو کہا کہ ماں نے کہا کہ برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احد۔ قرآن مجید کی بالکل درمیان کی آیت ہے۔ آدھا قرآن مجید جہاں 15ویں پارے میں ختم ہوتا ہے تو وہ لفظ ہے، ایک لفظ پر آدھا قرآن آگے اور آدھا پیچھے ہو جاتا ہے۔ لفظ ہے ولیتلطف، اس نے وہ آیت پڑھی برزق منہ، کہ اپنے رزق میں سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس بندے نے میری مدد کی ہے۔ تو ابن مبارک نے کہا اماں جی میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، میں صرف آپ کو بس پہنچا دیا، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے ساتھ آئی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوتا ہے، آپ نے مجھے پہنچایا ہے، اب مجھے تو نیکی کا موقع دو۔ ابن مبارک فرمانے لگے کہ میں مجبور ہو گیا کہ اب اس آیت کا جواب کیا دوں۔ تو کہا کہ مجھے بٹھا دیا اور کھانا کھلا دیا۔ اب ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھانا کھا لیا تو اس عورت نے کہا کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ، فرمایا غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، کہ جب تم کھانا کھا لو تو پھر منتشر ہو جاؤ، کہ جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اٹھنے جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں اس کے بیٹوں کے ساتھ بولنے لگا، تو اس عورت نے فرمایا غیر مستانسین لحدیث، قرآن مجید کی آیت پڑھی غیر مستانسین لحدیث، کہ جب کھانا کھا لو تو بہتر یہی ہے کہ آپس میں گپ شپ مت کرو، فضول باتیں نہ کرو، بلکہ اپنے راستے کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس عورت سے بڑا متاثر ہوا، پھر میں اٹھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ، دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی غلامی میں زندگی گزار دوں، لیکن واپس لوٹنا تھا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس جانے لگا تو اس عورت نے پھر مجھے دعا دی، کہا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، کہ جو تم نے اچھا کام کیا اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تمہیں دے گا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھ لیا جاتے جاتے
میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری اماں کب سے قرآن بول رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری اماں 40 سال ہو گئے ہیں، ہماری ماں نے اپنی بات بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، جب بھی کوئی بات کرتی ہے تو قرآن کی آیت میں بات کرتی ہے، جب ہم کچھ پوچھتے ہیں قرآن میں جواب دیتی ہے۔ یہ ہماری امت کی عورتیں ہیں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اماں جی کیا اپنی زبان بھی بولتی ہو کہ بس ساری زندگی ایسے ہی بولو گی؟ کبھی اپنی بات بھی کرو گی یا ساری زندگی قرآن میں بولو گی؟ تو کہا کہ اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ میرے بیٹے ما یلفظ من قول، منہ سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، جس پر کوئی نگہبان حساب کتاب والے نہ ہوں، لکھنے والے نہ ہوں۔ کہا کہ منہ سے اگر کوئی اپنی بات نکالو گی تو جو بات نکلے گی وہ تو لکھی جائے گی، اور جو ہم بولتے ہیں اس میں تو غلطیاں زیادہ ہیں، اس لیے میں نے اپنی باتیں کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب تک کہ آئے گا سکرات کا وقت اور وہ موت کا حق ہوگا جو برحق ہے۔ کہا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اس خوف کی وجہ سے اللہ میرے لفظوں کا حساب لے گا، میں نے اپنی باتیں کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ اہل ایمان کی عورتیں تھیں۔ اب صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کا حیا، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور ہماری عورتیں، ابھی تو عورتوں کی تصویریں بھی نیٹ کے اوپر عام لگی ہوتی ہیں، پہلے لوگ اپنی بیویوں کے نام، اپنی بیٹیوں کے نام نہیں بتاتے تھے، ابھی تو لڑکیوں کے لڑکوں کے نام خود لگے ہوتے ہیں۔ اب تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو سیرت ہمیں دے کر گئے ہیں اور پڑھا کر گئے ہیں، ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ آپ سوچیں نا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس امت کی عورت اپنی بات نہیں بولتی تھی، وہ بولتے تھے تو قرآن بولتے تھے، اور ہم بولتے ہیں تو ہذیان بولتے ہیں۔ ہمارا اور ان کا کرائٹیریا بدل گیا، مزاج بدل گیا۔ ابھی گھروں کے اندر موبائل، ٹی ویاں، ان چیزوں نے ہماری امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ رب قاسیات عاریات یوم القیامہ، فرمایا اللہ جل شانہ ایسی عورتوں کو جو تنگ لباس پہنتی ہیں، فرمایا کپڑے اتار کر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، جو تنگ لباس پہنتی ہیں۔ 8 قسم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت جو اپنی بھووں کے اور پلکوں کے بال کاٹتی ہے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو اپنے پلکوں کے بال کاٹتی ہیں، بھووں کے بال کاٹتی ہیں، اور یہ بیوٹی پارلر والے جو بال کاٹ کے دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال چھوٹے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو بال کاٹنا اگر گناہ ہوتا تو عائشہ صدیقہ نہ کٹواتی، تو ہم نے کہا ارے بے وقوفو، یہ جو بال حضرت عائشہ کے چھوٹے تھے، ہر حج پر جب عورت جاتی ہے تو ایک ستر بال عورت کے کاٹے جاتے ہیں، مرد کو گنجا کیا جاتا ہے، عورت کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے حج اور عمرے زیادہ کیے تھے تو ہر دفعہ بال کٹتے تھے تو وہ تھوڑے تھوڑے ہو کر باقیوں کی نسبت چھوٹے بال تھے، اس لیے نہیں تھی کہ وہ بال کٹواتے تھے۔ خامد کہتا ہے کہ میرے لیے بال کاٹو، خامد سے کہو کہ آپ تھوڑی سی اب میرے لیے ناک کٹوا دو، یا تھوڑا سا کان میرے لیے چھوٹا کروا دو، یا تھوڑی سی انگلی کٹوا دو، نہیں کٹوائے گا۔ تو آپ کیسے اپنے جسم کا حصہ کٹواتے ہیں؟ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے ایمان والو، اللہ نے جو صورت بنائی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔
اللہ کی بنی ہوئی صورتوں کو تبدیل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لباس مت پہنو جس کے پہننے سے تمہارے اندر کا جسم نظر آئے۔ برقع فٹ پہننا حرام ہے، فٹ برقع پہننا شرعاً حرام ہے۔ ہمارے ہاں سادہ برقع پہنا جاتا ہے، برقع بعد کی پیداوار ہے۔ جاء البرد مع الجبات، عربی کے مقولے میں ایک وہ مثال بھی دی جاتی ہے۔ برقع، شرعی برقع اصل میں چادر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے چہروں یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ایسا لباس پہنو کہ لوگ تمہیں پہچان نہ سکیں، پہچان نہ سکیں۔ آپ کا لباس کھلا کھلا ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر برقع بھی کھلا کھلا ہونا چاہیے۔ یہ فیشنی برقع، ہمارے یہاں سادے برقعے کو زیادہ وہ دیا جاتا ہے۔ سادہ اور فیشنی برقع یہ تو ہم نے بنائے ہیں، یہ علاقے کے رواج کے ساتھ ہے، ورنہ در حقیقت برقعے سے مراد چادر ہے کہ بڑی چادر کے ساتھ اپنے جسم کو لپیٹا ہوا ہو۔ وہ ایک مغربی لڑکی نے پوچھا جس نے بہت چھوٹا سا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے ایک سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی عورت سے پوچھا، کہا کہ اے عورت تجھے گرمی نہیں لگتی؟ ایک تو اتنی شدید گرمی ہے، دوسرا اوپر سے اتنا بڑا برقع، منہ بھی لپیٹا ہوا ہے، پاؤں تک ساری لپٹی ہوئی ہے، تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ تو اس نے کہا کہ میں آخرت کی گرمی سے ڈرتی ہوں، اس لیے مجھے یہاں گرمی نہیں لگے گی، یہاں بھی نہیں لگتی وہاں بھی نہیں لگے گی، اور آپ کو یہاں نہیں لگ رہی لیکن وہاں کی فکر آپ ضرور کریں۔ آخرت کی گرمی سے بچنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت کے اوپر زور زور سے روتی ہے اور نوحہ کناں ہوتی ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایسی عورت، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب غم کا وقت آ جائے رونا جائز ہے، رونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے، کمزور ہے۔ حضور کے بیٹے، آپ کی آخری عمر 63 سال کی عمر میں، 63.5 سال کی عمر میں حضور دنیا سے رخصت ہوئے۔ 63 سال کی عمر میں وفات سے 6 مہینے پہلے آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا۔ بڑھاپے کی آخری اولاد تھی، حضور قبر میں اترے اور نام ان کا ابراہیم تھا، تو آپ جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو آپ سے ٹھہرا نہیں گیا، آپ واپس قبر سے باہر نکل آئے۔ دوسرے صحابہ قبر میں اترے، ابراہیم کو لٹایا قبر میں، تو آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت حضور کے آنسو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابراہیم مجھے بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، بڑھاپے کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ابراہیم مجھے بڑا دکھ دے کر جا رہے ہو۔ تو میت پر رونا جائز ہے، لیکن یہ جو ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ کتھا مہنگا پیا روٹی کھا کے ونیا وات کڈانا سے تو کڈن میل سے ایسا ابا کہہ کو آکسوں تے ایسا بیرا کہہ کو آکسوں تے بھتریجا کہہ کو آکسوں، یہ جو ہمارے نوحے ہوتے ہیں یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ غم نہیں کہتا کہ تم اس قسم کی باتیں کرو، یہ رواج بن چکا ہے۔ جو ساتھ والی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ لڑکے سے، مرد سے یا عورت میت سے بولتی ہے اماں کیوں ہے نہیں بھئی آخری دفعہ پانی پیتی ونیا، چاہ پیتی ونیا وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی باتیں کرنا شرعاً گناہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے، عذاب ہو۔ مشکات المصابیح جلد اول کی حدیث ہے کہ میت اندر سے کڑ رہے ہوتے کہ کاش میں تیرا منہ بند کرا سکتا کہ تو میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے درمیان میں موت کا پردہ حائل ہے۔
مومن اور اللہ کی ملاقات کے درمیان میں موت کا پردہ آئے گا. مومن مرتا ہے اور اللہ کے پاس پہنچتا ہے. یہ کیسا مومن ہے جو اللہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ والے رو رہے ہیں کہ پانی پی کے جانا تھا, چائے پی کر جانی تھی. وہ تو گیا اللہ کے پاس ہے, اس کے لیے تو پتہ نہیں اللہ نے کتنے دسترخوان لگائے ہوں گے. ہمارے نبی علیہ السلام بڑے پریشان تھے. اے جبرائیل میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ فرمایا بعدی خلفاؤنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بعدی خلفاء کا, آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اللہ پیدا کرے گا. انما العلماء ورثۃ الانبیاء, آپ کے بعد اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرے گا. حدیث میں آتے ہیں اللہم رفیق اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بغیر اکیلا نہیں چھوڑوں گا. پریشان نہ تھی ہے محمد, آپ کی امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, میں اس کے ساتھ رہبر رکھوں گا. اگر موبائل والی بدکاریاں آئیں گی تو میں عالمات کے مدرسے عام کر دوں گا. اگر مغرب کی تہذیب کی گندی عورتیں, انڈیا کی لڑکیاں ٹی وی پر آ کر میری امت کی عورتوں کو خراب کریں گی تو میں گھر گھر میں قرآن پڑھنے والے مدرسے دے دوں گا. اللہ نے اکیلا تو نہیں چھوڑا, ادھر سے وہ زور لگا رہے ہیں, ادھر سے تبلیغ زور لگا رہی ہے. ہمارے ایک استاد جی ہوتے ہیں امریکہ میں, وہ فرما رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ دین امریکہ میں پھیل رہا ہے. کہا کہ امریکہ کی ریاست شکاگو, اس کا ایک صوبہ ہے ریاست شکاگو کے اندر ہر روڈ کے اوپر ایک مسلمانوں کی جامع مسجد ہے. یہ کتنا بڑا کام ہے تبلیغ کی نسبت سے. یہ دعوت اللہ جو یہ بستر والے شب جمعہ پر جا رہے ہیں, دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل لوگ ہیں. میں نے رات اٹھا گزار کے فجر لبالا نے اساد کام تھا یو کرن, کام تو یہی کر رہے ہیں جو بستر لے کر جاتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مناظر نے اتنے مسلمان کر دیے, فلاں تبلیغ والے نے اتنے بندے نہیں لگا دیے. لاکھوں کی تعداد میں غالباً ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کے بڑے عالم ہیں, غیر مقلدین میں سے ہیں, مسلک ان کا اور ہے. ان کے بارے میں سنا کہ بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں سنا کہ 90 لاکھ آدمیوں کو کلمہ پڑھا چکا ہے, 90 لاکھ آدمیوں کو. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مولانا صاحب یہ دنیا دار بنے صاحب, وہ دنیا دار ہے لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ دنیا دار تو دنیا میں رہنے والا تو دنیا دار ہے, لازمی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کی بچیاں بھی ہیں, گھر بھی ہے, کاروبار ہے, زمیندار ہے, کہیں نہ کہیں تو دنیا داری کرے گا, لیکن کام کتنا کر رہا ہے؟ یہ مدرسے والے ہیں بھئی, یہ انہیں گھر تبلیغ ہے, آپ تعمل کریں گے بھی بھئی انہاں دے گھر تبلیغ ہوگی, آپ تو عمل نہیں کریں. وہ بھئی یہ خود عمل نہیں کرتی, آپ اس بات کو چھوڑ دیں, یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو کیا پڑھاتی ہے. یہ آپ کو تو سورۃ بقرہ اصلی پڑھاتی ہے, سورۃ آل عمران, سورۃ النساء اصلی پڑھاتی ہے. یہ وہی قرآن پڑھاتی ہے جو امام الانبیاء کا تھا. آپ کو تو غلط تعلیم نہیں دے رہے. قرآن مجید میں ہے, فرمایا ایک بڑی پیاری حدیث تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دوسروں کو دعوت دیں اور خود عمل نہ کر سکیں تو اللہ جل شانہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ایک بندہ مثال کے طور پر نشہ کرتا ہے اور وہ کسی اور کو دیکھے نشہ کرتے ہوئے, تو اگر وہ روکے گا نہیں تو اس کے لیے نہ روکنا حرام ہے, وہ گناہ گار ہے. میں اگر کوئی برا کام کرتا ہوں اور میرے سامنے کوئی محلے کا نوجوان وہی کام کرتا ہے, مثال کے طور پر اگر ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے, اس کے سامنے محلے کا ایک اور لڑکا سگریٹ پیتا ہے, تو وہ اس کو کان سے پکڑ کر کہتا ہے یا غصے میں کہتے ہیں تو اے کیوں پیتے ہو, خبردار دوبارہ سگریٹ پی, میں تمہارے باپ کو بتاؤں گا. تو جس بندے نے جو خود پیتا تھا اور دوسرے کو روک دیا, اللہ جل شانہ اس پینے والے کو 50 بندوں کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن عملی ہی، میں نے ایک بڑی اچھی حدیث پڑھی، فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کسی نیکی کا حکم کرتا ہے، چاہے وہ خود نیکی نہیں کرتا، اللہ اس کو 50 بندوں کی نیکی کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ چلو وہ خود گناہگار ہے، وہ نہیں کر سکا، دوسرے کو تو اچھا راستہ دکھا رہا ہے۔ خود نہیں بچ سکتے، ضروری نہیں ہے دوسروں کو بچائیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس نیکی کو اپنے اندر لانا چاہتا تھا اس کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر میں تہجد نہیں پڑھتا، تو میں اگر لوگوں کو تہجد کی دعوت دینا شروع کر دوں کہ بھائی تہجد پڑھا کرو، دوسرا کہتا ہے کہ یار میرے سر بہت درد رہتا ہے، میں کہا یار تہجد پڑھا کر، اب اس نے تہجد شروع کر دی، تیسرے نے کہا میرے کاروبار کا مزہ نہیں، میں نے اس کو مشورہ دیا تہجد پڑھا کر، وہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ چاہے میں تہجد نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں میں ہر پڑھنے والے کے بدلے میں مجھے 50 تہجد والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جو میری دعوت ہے تہجد والی، میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی تہجد گزار بن جاؤں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جنید جمشید آیا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس، میں نے ان کے اپنے منہ سے یہ بات سنی، فرماتے ہیں میں نے جنید جمشید سے کہا کہ کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مولانا جن لذتوں اور صورتوں کے خواب بندہ دیکھتا ہے، وہ ساری کی ساری لذتیں، وہ حسن مجھے میسر ہیں، لیکن میرے اندر میں اندھیرا ہے۔ میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میرے عزیز، دوا دائیں گھٹنے میں ہو، درد دائیں گھٹنے میں ہو، دوا بائیں گھٹنے پر لگاؤ تو کبھی آپ کے دائیں گھٹنے کو شفا نہیں ملے گی۔ کہا کہ میرے عزیز جس طرف جانا تھا تم وہ کام کرتے نہیں ہو، جہاں سکون ملتا ہے وہاں جاتے نہیں ہو، اور جہاں نہیں ملتا وہاں تم دھکے کھاتے ہو، تو تمہیں سکون کیسے ملے گا؟ کہا کہ میری اس بات نے اس پر اثر کر دیا۔ تو اس نے کہا کیسے سکون ملے گا؟ میں نے کہا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میں نے جنید جمشید کو کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ اس نے کہا مولانا اگر پھر بھی سکون نہ ملا تو؟ میں نے کہا آزما لو۔ تو کہا کہ اس نے سر پہ پگڑی باندھی، وہ پاکستان کا نامور گلوکار، نکل پڑا اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے۔ 3 دن لگا کے مرکز میں دوبارہ پہنچا تو 3 دن اور کر لیے۔ 3 دن اور لگائے تو مولانا سے کہا آپ کی تشکیل بھائی فلاں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر چل پڑا۔ پھر مولانا نے کہا کہ بھائی میرے کام تو نہیں سمجھ سکتا، تو وقت لگا صحیح طریقے سے۔ اس نے کہا ٹھیک، وہ 4 مہینے پر نکل پڑا۔ مولانا فرماتے ہیں آپ نے اسے سٹیجوں پر ناچتے ہوئے دیکھا ہوگا، میں نے اس نوجوان کو رات کی تاریکی میں بچے کی طرح تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر وہی جنید جمشید تھا، لاکھوں کی زندگیاں بدلی اس نے، اس کے بیان ہوتے تھے لاکھوں آدمی۔ میں ایک مرتبہ ریمنڈ مرکز میں تھا، جنید جمشید آئے تو لوگ دیوانے بھاگ رہے، وہ یہ تو گانے والا ہے۔ گانا گانے والا بھی جب اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے تو لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جس گناہ سے بچنا چاہتا تھا، میں لوگوں کو اس گناہ کو چھوڑنے کی ترغیب دیتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا لیتے تھے۔ یہ جو مدرسے والے ہیں، یہ جس گناہ سے بچانے کی دعوت دیں گے، اللہ رب العالمین ان کو بھی توفیق دے گا اور ان کی دعوت کا اثر بھی دکھائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید نہیں پڑھاتے تو پھر یہ کیا بنیں گے؟ قرآن مجید اندر کو تبدیل کرنے کی کتاب ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ اور ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ تصالح علی کار ہے،
نہ اندے بالی میں کریں دے بدن اندہ فلانا بندہ ہی میں کریں دا بدن اندے اپنے گھر ہی دین کو نہیں ہو سابو کے دین سکھے سی. حالانکہ یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دین نہیں تھا. حضور تھے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور کا سگا چچا ابو لہب, حضور پیدا ہوئے تھے, اس نے 100 گائے ذبح کی, لوگوں کے پورے مکے کا کھانا کیا, بڑی دعوت کا انتظام, بہت بڑا ولیمہ, بڑا پروگرام تھا کھانے کا. بھی میرا بیٹا, میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے. لیکن جب حضور نے اسے کلمے کی دعوت دی, وہی چچا تھا, اس نے کہا نہیں, میں تیرے اوپر کلمہ نہیں پڑھ سکتا. پھر وہی چچا تھا, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر حضور کے اوپر جادو کیا. پھر اسی کو قرآن مجید نے بد دعا دی, تبت یدا ابی لہب, برباد ہو جائے ہاتھ ابو لہب کے, ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, اس کے مال نے اور اس کے عمل نے تباہ کر دیا, غافل کر دیا. سیصلی نارا ذات لہب, ہم ان قریب اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے. فی جیدہا حبل من مسد, سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب, وہ اور اس کی بیوی لکڑیاں چھوٹی چھوٹی توڑ کے رسی کے اوپر گانٹیں لگا کے منتر پڑھتے تھے. اللہ نے اسے بد دعا دی, کہا کہ برباد ہو جائے ابو لہب. پھر ابو طالب حضور کا سگا چچا, لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اندے اپنے گھر ہی دین کو نہیں, وہ سب کو کہ اسلام دے سے, یعنی اپنے گھر لے عمل نہیں کریں اندی گال دے. بھئی مولی صاحب دے گھر لے, مولی صاحب, میں نے کہیں پر داڑھی کے بارے میں بیان کیا, بات درمیان میں ہو جاتی ہے, تو کسی نے کہا کہ بھئی اس کے بھائی کی داڑھی تو بہت چھوٹی چھوٹی ہے, تو اس کا بھائی جب عمل نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. تو میں نے کہا میرے بھائی, مجھے پھر بعد میں خبر پہنچی, تو میں نے کہا اس بے وقوف کے کام دیکھیں, میں نے تو اس کو داڑھی کی دعوت نہیں دی, میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنایا ہے. اب اگر میرا بھائی نہیں کرتا تو وہاں پر دیکھا جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, سگا چچا ابو لہب, قرآن مجید نے اس کو بد دعا دی کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا, کہ برباد ہو جائے ابو لہب. آپ کا سگا چچا ابو طالب حضور کی بڑی خدمت کی ساری زندگی, لیکن جب اس کی وفات کا وقت تھا, حضور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہا چاچا جی دنیا کو میں نے پہلے کلمہ پڑھی میں, انہاں کہ پڑھنا تو نہ چاہتا لیکن تیری وجہ پر, تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل, اس نے کہا کہ اے ابو طالب, کہ مرتے ہوئے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر جاؤ گے, مرتد ہو کر جاؤ گے. تو جب اس نے آواز دی تو ابو طالب نے سر ہلایا اور کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا. حضور نے پھر کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. اس نے کلمہ نہیں پڑھا, سر ہلایا کہ نہیں پڑھتا. وہ اتنے میں اس کی روح قبض ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, اے اللہ میرے چچا کو مغفرت عطا فرما. اللہ نے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اس طرح فرمایا واغفر لی ابی انه کان من الظالمین. سختی کے ساتھ کہا اے نبی جو میرا کلمہ نہیں پڑھتا, چاہے وہ تیرا چچا سگا سید کیوں نہ ہو, ہاشمی خاندان سے کیوں نہ ہو, قریشی کیوں نہ ہو, جو میرا کلمہ نہیں پڑھے گا میں اسے جنت نہیں دوں گا. کہا کہ اے نبی اس کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے. تو جب نبی کے گھر والے لوگ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے مسلمان نہیں ہوئے, تو ہم تو بہت ان کے قدموں کی خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہوئے. وہ کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم لوگ کہاں. تقی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے, قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. حضور کی ذات ایسی ہے
کہ ساری عمر اس کے اوپر لکھا جائے تو حضور کی شان پوری نہیں ہوگی۔ وہ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو اگر میں انگوٹھی کا حلقہ سمجھوں، سارے نبیوں کو اگر میں انگوٹھی کا حلقہ سمجھوں، وہ جو گول ہوتا ہے نا، انگوٹھی کا حلقہ سمجھوں، ان میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، اور جو چمک ان کی جبیں میں تھی کہاں چاند میں ہے۔ جبیں کہتے ہیں ماتھے کو، اور جو چمک ان کی جبیں میں تھی کہاں چاند میں ہے، عطر لائے کوئی میرے نبی کے پسینے جیسا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بڑی عظیم شان تھی۔ تو دعوت والا کام اللہ کی طرف سے اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اسے کمال عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دین کی نسبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہے مدرسے کی ترتیب کے ساتھ، دین کی نسبت کے ساتھ۔ مدرسہ تو اسے اس لیے کہتے ہیں، اصل تو تعلیم و تربیت ہے، اصل چیز تعلیم و تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ ابن عساکر ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، تاریخ ابن عساکر کے نام سے ایک کتاب ہے، ان کی 80 استانیاں تھیں، یعنی انہوں نے ساری عورتوں سے علم حاصل کیا تھا۔ علماء کو ایک بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے موطا امام مالک، اس کی مصنف ایک عورت ہے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ عورتیں چاہیں تو بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی سب سے بڑی راویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصف علم عند عائشہ، میری وحی کا آدھا علم عائشہ کے پاس ہے۔ حضرت علی کو کہا گیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اصل میں یہ پوری حدیث ایسے نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر سقفها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی چھت ہے۔ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم و عمر جدارها، میں علم کا شہر ہوں اور عمر اس کی دیوار ہے۔ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی وعثمان ارضها،